اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدق الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگوں دوستوں، انسان کی زندگی بہت سارے حالات سے گزرتی ہے. انسان کی زندگی بہت سارے حالات سے گزرتی ہے. کبھی وہ اچھی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ مصیبت میں ہوتا ہے، کبھی وہ خوشی میں ہوتا ہے، کبھی وہ معصیت میں جوجھ رہا ہوتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. انسان کی زندگی بہت سارے حالات سے گزرتی ہے. انسان ایک حالات میں نہیں رہتا پوری زندگی. گناہ میں بھی مبتلا رہتا ہے، اطاعت میں بھی رہتا ہے اور عبادت میں بھی رہتا ہے، خوشحال بھی رہتا ہے، بدحال بھی رہتا ہے. انسان کی زندگی ساری چیزوں سے گزرتی ہے. تو ان ساری گزرنے والی زندگی جو ہے، ان سب کا دین ہمارے پاس ہونا چاہیے. جو حالات سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ان سب کا دین ہمارے پاس ہونا ضروری. جب ہم اچھے حالات میں ہوں گے تو ہمارے پاس شکر کا دین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، ہماری صحت اچھی ہے. یہ کس نے دیا؟ تو اللہ نے عطا کی ہے. تو ہمارا دین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کریں کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا. جب ہم مصیبت میں ہو تو مصیبت کا دین ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم مصیبت میں اللہ سے صبر کریں. مصیبت کا دین کیا ہے؟ کہ ہم صبر کریں کہ اللہ نے جو مصیبت مجھے عطا کی ہے یہ اللہ ہی دور فرمائیں گے، اللہ کی مرضی سے ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جب آپ اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم مصیبت میں ہیں اور ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کیا ایوب علیہ السلام سے بھی زیادہ بیمار تھے؟ تم کیا ایوب علیہ السلام سے بھی زیادہ بیمار تھے؟ ایوب علیہ السلام کئی سال تک بستر پر رہے. وہ بادشاہ وقت تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ ایوب علیہ السلام اس لیے آپ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے سب سے بڑی بات تو اس بات کو سمجھنی ہے کہ اللہ نے نبیوں سے امتحان لیا ہے. اللہ نے نبیوں سے امتحان لیا ہے. ہم تو کسی پلے میں نہیں آتے، کسی جگہ ہم فٹ نہیں ہوتے. اللہ نے نبیوں سے امتحان لیا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ آپ نے ان کو مار دے
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی بیماری دے دی، ایک ایسا زخم دے دیا جس میں ان کی پوری سلطنت برباد ہو گئی، پوری سلطنت ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ ان کا بال بہت خوبصورت تھا، تو وہ اپنا بال کاٹ کاٹ کر بیچا کرتی تھی بازار میں، اس سے ان کا گھر چلتا تھا۔ یہ نبی ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ کتابوں کو پڑھا کریں، آپ دین سے دور ہیں، آپ کو ہر چیز کی شان معلوم ہے۔ آج کوئی ایکٹر ہو یا کوئی کھلاڑی ہو، آپ اس کی شان جانتے ہیں، آپ اس کے واقعات کو پڑھتے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں کہ یہ بچپن میں غریب تھا، اس نے غربت میں زندگی گزاری، اس کا باپ فقیر تھا، اور یہ آج اتنا بڑا کھلاڑی ہو گیا کہ آج جو ہے اس کے پاس اتنا سارا کچھ ہے۔ لیکن آپ نبیوں کے اور صحابہ کے اور تابعین کے اور بزرگان دین کے حالات کو آپ نہیں پڑھتے۔ یہ آپ کے اندر ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم ان کے شان کو نہیں پڑھتے، ہم انسانوں کے شان کو پڑھتے ہیں۔ کہ آج اس کھلاڑی نے اس مقام کو حاصل کیا، آج اس بزنس مین نے اس مقام کو حاصل کیا کہ اس کا باپ ایک جگہ نوکری کرتا تھا۔ ہم اس کی شان کو پڑھتے ہیں، ہم اس کی شان کو سنتے ہیں، ہم کہیں موبائل پہ یا کہیں پر ہم کھڑے ہیں تو ہم اس کی شان کو سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کی شان کو اور اپنے صحابہ کے، اپنے بزرگان دین کے، اپنے تابعین کے شان کو نہیں پڑھتے کہ بزرگان دین نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت ہے اور آپ کے کپڑے میں 100 پیبند لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پیبند ہے۔ آپ نے ان کی شان کو نہیں پڑھا، بادشاہ وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہے، اور اس کے باوجود آپ کے کپڑے میں پیبند ہے۔ ہم نے ان کی شان کو نہیں پڑھا۔ ان کی شان کیا ہے کہ آپ اپنے نوکر کے ساتھ چل رہے ہیں اونٹ لے کر، تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر تم اونٹ کا لگام پکڑنا، میں بیٹھوں گا، اور تھوڑی دیر میں پکڑوں گا اور تم بیٹھنا۔ یہ دونوں میں مزاحمت ہوا، جبکہ نوکر نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھے میں لگام پکڑوں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کچھ دور میں اونٹ پر سوار رہوں گا، لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور کچھ دور تم سوار رہو گے اور لگام میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ نے اس شان کو نہیں پڑھا، آپ نے اس شان کو نہیں سمجھا۔ جب جہاں جا رہے تھے، جس بادشاہ کے پاس جا رہے تھے، جس ملک میں جا رہے تھے، جب وہاں داخل ہوتے ہیں تو غلام بیٹھا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لگام ہوتا ہے۔ شان دیکھیے، آپ نے صحابہ کے شان کو نہیں پڑھا، اس لیے آپ سے دین نکلتا جا رہا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ دین کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے آپ نے صحابہ کے شان کو نہیں پڑھا، آپ نے تابعین کے شان کو نہیں پڑھا، آپ نے نبی کے شان کو نہیں پڑھا، آپ نے خلیفہ کے شان کو نہیں پڑھا، آپ نے حسن حسین کے شان کو نہیں پڑھا۔ ہم نے اور آپ نے پڑھا نہیں، ہم نے اور آپ نے جانا نہیں کہ ان لوگوں کی شان کیا ہے، ان لوگوں کی زبان حیات کیا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں میں کیا واقعات ہوئے، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے جانا نہیں۔ ہم نے اگر جانا ہے تو آپ کے کھلاڑی کہاں سے آئے، ان کے باپ کیا کرتے تھے، وہ کیا غربت میں زندگی گزاری، اس نے وہاں کام کیا اور وہ اس شان پہ پہنچ گیا۔ اگر یہ آپ سے پوچھا جائے تو ہم امید کرتے ہیں کہ 99% آدمی کو یہ معلوم ہوگا، لیکن آپ کو آپ کے صحابہ کے بارے میں معلوم نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ میرے بزرگوں دوستو، آج مجھے کتابوں کے مطالعے کی ضرورت
ضرورت ہے ہم اپنے نبیوں کے شان کو پڑھیں، ہم اپنے صحابہ کے شان کو پڑھیں، ہم اپنے جو ہے بزرگان دین کے ساتھ شان کو پڑھیں کہ خواجہ صاحب نے کیا کیا، وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شان ہے ان کی، اور بہت سارے ہیں نبی ہیں بزرگان دین ہیں، ہم لوگ ان کے شان کو پڑھائیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے ایک دو بات جو آپ کے ہمیشہ گزرتی ہے کہ آپ بول کے پھر آپ چپ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب مصیبت دیں گے تو مصیبت کا دین آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مصیبت کا دین کیا ہے؟ کہ صبر کرنا۔ جب آپ مصیبت میں اللہ سے شکایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ تم مصیبت میں تھے۔ اللہ آپ سے سوال کریں گے تم ایوب علیہ السلام سے زیادہ مصیبت میں تھے کہ جب میں نے ان کو ایسی بیماری دی کہ اس کی وجہ کر ان کی ساری سلطنت ختم ہو گئی، ذرہ ذرہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، یہاں تک کہ کھانے کو مال نہیں تھا کہ ان کی اہلیہ بازار میں بال کو کاٹ کاٹ کر بیچا کرتی تھی اور اس سے کھانا کھایا کرتی تھی۔ تم اس سے زیادہ پریشان تھے، تم اس سے زیادہ مصیبت میں تھے۔ اس وقت بھی اس حالت میں بھی ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ اللہ کو فرشتوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس مال ہے اس لیے یہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان سے مال چھین لیا جائے تو یہ آپ کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اس بنا پر اللہ نے ان کی یہ حالت بنائی۔ پھر بھی آپ جو ہے اللہ پر قائم رہے، اپنی عبادت پر قائم رہے، آپ نے دین کو چھوڑا نہیں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں بات آتی ہے کہ زخم سے جب کوئی کیڑا باہر گر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر اپنے زخم میں رکھ دیتے، بولتے کہ تمہارا کھانا اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور بہت شدید تکلیف ہوتی ان کو جب وہ کیڑا کو باہر سے اٹھا کر زخم میں رکھتے تو بہت شدید اس تکلیف کا بیان نہ کتاب کر سکتا ہے، نہ ہم کر سکتے، نہ آپ کر سکتے، جو تکلیف ایوب علیہ السلام کو ہوتی تھی۔ پھر بھی آپ دین پر قائم رہے۔ آج ہم مصیبتوں میں اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے، اور سب سے پہلے اگر کوئی چھوٹتا ہے تو اللہ چھوٹتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، میرے پاس ہر قسم کا دین ہونا چاہیے کہ مجھے مصیبت میں اللہ سے کیسے معافی مانگنی ہے، مجھے اللہ کے ساتھ کیسے جو ہے رہنا ہے، اور کیسے نمازیں پڑھنی ہے، اور کیسے جو ہے توبہ استغفار کرنی ہے اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو۔ انشاءاللہ الرحمن پھر بقیہ باتیں اگلے جمعہ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي